اللہ کے نام کو بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة، والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمة۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون۔ وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ لائق ست تکریم حاضرین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حلقہ مہران ٹاؤن کی طرف سے آج اس علاقے میں پہلی مرتبہ اس انداز سے عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں علاقائی علماء کرام اور اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تمام تر گرامی قدر حضرات علماء کرام خدام ختم نبوت کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے
بہت محنت کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ حق تعالی شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور آپ دوستوں کو آمین کہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، تھوڑا سا زور لگانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس سنجیدگی اور خاموشی کو توڑنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا آپ ہمت سے بیٹھیں تو انشاءاللہ الرحمن ابھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ دوستوں کے ساتھ۔ سننے کے موڈ میں ہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ موڈ بنا لیں گے، اگر آپ کا موڈ نہ بھی ہو تو بنا لیں گے انشاءاللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ تحفظ ختم نبوت، دو عنوان ہیں۔ نمبر 1 ختم نبوت، نمبر 2 اس کا تحفظ۔ میں نے چند بہت ضروری باتیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے عرض کرنی ہیں، انہیں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں محفوظ کرنا ہے۔ غور سے، دھیان سے، توجہ سے بات کو سنیں، بات کو سمجھیں، اپنے ذہن نشین کریں، اور پھر آگے اس بات کو پہنچانے کا عزم کریں۔ بات کو غور سے سننا ہے، بات کو سمجھنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، اور آگے اوروں تک پہنچانا ہے۔ دو عنوان ہیں، پہلا ختم نبوت، دوسرا اس کا تحفظ۔ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، اس کا تحفظ کیسے کرتے ہیں؟ آج کی اس کانفرنس کا مدعا، غرض و غائط یہی چیز ہے۔ ہمارا ایمان ہے آن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف اچھی طرح یاد کیجئے۔ آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں، آپ کو گھر والے پوچھیں 9:15 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ انہیں کہیں کہ ختم نبوت کا جلسہ ہو رہا تھا، میں اس جلسے میں گیا تھا۔ گھر والے پوچھیں ختم نبوت کیا ہوتی ہے، آپ سر کھجانے لگ جائیں، کان پہ خارش کرنے لگ جائیں، آپ کو یہی پتہ نہ ہو ختم نبوت کیا ہوتی ہے، تو گھر والے کہیں گے اگر یہی کام کرنا تھا تو بہتر تھا گھر آ کے سو ہی جاتے۔ نہ گھر آ کے سوئے، نہ وہاں سے ختم نبوت کی تعریف یاد کر کے آئے۔ تو لہٰذا یہ عام روایتی جلسہ نہیں ہے، یہ ایک مشن کے خدام کا جلسہ ہے، یہ عاشقان پیغمبر کا اجتماع ہے، یہ شمع رسالت کے دیوانوں کا اجتماع ہے، یہ نبی کے غلاموں کا اجتماع ہے، یہ حضور علیہ السلام کے وکیلوں کا اجتماع ہے، یہ حضور کے طرفداروں کا اجتماع ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ کے نبی کے غلام ہیں اور واقعتاً ہیں، میں اور آپ حضور کے جانثار ہیں اور واقعتاً ہیں، میں اور آپ نبی کے طرفدار ہیں اور واقعتاً ہیں، تو پھر مجھے آپ کو نبی کی غلامی کا جام بھر کے اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے کا اس طرح پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان پوچھے عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، میں اور آپ دیدہ دل فرش راہ کر کے اپنی شہد بھری میٹھی زبان سے اپنا ایمان، عقیدہ، نظریہ اس کے دل و دماغ میں اتار دیں۔ قادیانی پوچھے ختم نبوت کا کیا مطلب ہے،
ہم اس قادیانی کو ختم نبوت کے عقیدے کا مطلب سمجھا دیں۔ یہاں کا مسلمان پوچھے، ہمیں عقیدہ پتہ ہونا چاہیے۔ کراچی کے کسی علاقے کا مسلمان پوچھے، ہمیں عقیدہ پتہ ہونا چاہیے۔ اندرون سندھ میں جائیں، عقیدہ پتہ ہونا چاہیے۔ پاکستان سے بیرون ممالک جائیں، ہمیں عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں کسی یونیورسٹی کے اندر ایک مسلمان پڑھتا تھا، وہ آج D11 کے سٹاف پر اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے منعقد ہونے والے جلسے میں آیا۔ اس نے ختم نبوت کے عقیدے کو سنا، اس نے اس بات کو سنا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس نے اس بات کو اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیا، اس کا ایمان بن گیا، اس کا عقیدہ بن گیا۔ پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد اسود عنسی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، شجاع بنت حارث نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، بیان بن سمعان نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، عبید ثقفی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، یا ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہونے والا جھوٹا مدعی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ زندیق اور ملحد ہے، اس کا اسلام کے ساتھ پیغمبر اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ میں یہ بات دو ٹوک الفاظ میں بیچ میدان میں کھڑے ہو کے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، مسلمان اپنے ایمان کو پختہ کرے، قادیانی ہماری دعوت ایمان کو قبول کریں۔ اگر کسی قادیانی مرزائی کے کان میں اس غلام پیغمبر کی، اس عاشق پیغمبر کی، شمع رسالت کے دیوانے کی، عطا اللہ شاہ بخاری کے گلشن کے رضاکار کی کانوں میں آواز پڑ رہی ہو تو وہ اپنے ایمان کو سنبھال لے، اپنے عقیدے کو صحیح کر لے، اپنے نظریے کو صحیح کر لے۔ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی پر لعنت بھیج کر پیغمبر کی غلامی اختیار کرے، مرزا غلام قادیانی کا توق غلامی گلے سے اتار کے پیغمبر کی غلامی کا ہار اپنے گلے میں پہن لے، مرزا قادیانی کے ہاتھوں سے ہاتھ نکال کے پیغمبر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر توحید کا اقرار کرے، نبی کی نبوت کا اقرار کرے، ختم نبوت کا اقرار کرے، اصحاب پیغمبر کی عفت و عصمت کا اقرار کرے، حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا اقرار کرے، عمر فاروق کی صداقت کا اقرار کرے، عثمان غنی کی حیا کا اقرار کرے، علی المرتضیٰ کی جرت اور شجاعت کا اقرار کرے۔ یہ ایمان کی دعوت لے کر یہ علماء آئے ہیں، عالمی مجلس کے خدام آئے ہیں کہ پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی، نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس مسلمان نے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ جلسے میں سنا۔ یہ پاکستان سے برطانیہ گیا، یہ پاکستان سے آسٹریلیا گیا، یہ پاکستان سے جرمنی گیا، وہاں پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ وہاں پہلے سے پاکستان کا ایک قادیانی مرزائی پڑھنے کے نام پر پہنچا ہوا تھا۔ توجہ کیجئے، میں نے کہا پڑھنے کے نام پر پہنچا ہوا تھا، نوکری کے نام پر پہنچا ہوا تھا، جبکہ اس کا مقصد پڑھنا نہیں تھا، اس کا مقصد نوکری نہیں تھا، اس کا مقصد ان ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ مارنا تھا، پاکستان سے جانے والے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ مارنا تھا۔ اس نے دیکھا کراچی سے ایک سیدھا سادہ مسلمان آیا ہے، نو وارد ہے، زبان نہیں
جانتا، ملک کے قوانین کو نہیں جانتا، اصول و ضوابط کو نہیں جانتا، یونیورسٹی کے ماحول سے آشنا نہیں ہے، اس قادیانی اور مرزائی نے اپنا آپ اس کے سامنے ظاہری طور پر ایمان اسلام کے نام پر پیش کیا، اپنا نام بتایا، اسے پتا چلا نام سے مسلمان لگتا ہے، پاکستان کے شہر کا بتایا، پتا لگتا ہے مسلمان ہے۔ اس چھپے ہوئے قادیانی نے، اس آستین کے سانپ نے پاکستان سے آنے والے اس نووارد مسلمان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ آپ جانتے ہیں پردیش میں اپنی زبان کا آدمی مل جائے، اپنے ملک کا آدمی مل جائے، اپنی مٹی کا آدمی مل جائے، دن دگنی رات چوگنی خوشی ہوتی ہے۔ اسے بھی اپنے وطن کا آدمی مل گیا، اسے بھی بڑی خوشی ہوئی۔ نماز کا وقت ہوا، وہ پہلے نماز کی طرف گیا، سبق کا وقت ہوا، وہ پہلے سبق کی طرف گیا، کھانے کا وقت ہوا، پہلے اسے کھانے پہ بٹھایا۔ اس نے تمام تر وہ تاثر پیش کیا، یہ مسلمان اس کے دل میں اترتا چلا گیا، وہ اس کے دل میں اترتا چلا گیا۔ چند ماہ گزرنے کے بعد اس قادیانی شکاری نے یہ محسوس کر لیا کہ اس کے دل کے اندر میری تعریف و توصیف رچ بس چکی ہے، میں اس کے دل کے اندر اپنا مقام اور جگہ بنا چکا ہوں۔ اب اس نے دیکھا کہ زمین ہموار ہو چکی ہے، بیج ڈالنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس قادیانی اور مرزائی نے ہمارے اس مسلمان کے سامنے جو اپنے ملک سے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا عقیدہ ساتھ لے کر گیا تھا، جس کے دل و دماغ کی تختی پر نبی کے ختم نبوت کا عقیدہ نقش ہو چکا تھا، اس قادیانی مرزائی نے اسے ایسا مسلمان سمجھا کہ اسے عقیدے کا پتہ نہیں، اسے نظریے کا پتہ نہیں، یہ ختم نبوت والوں کے ساتھ بیٹھا نہیں، اس نے شمع رسالت کے دیوانوں کی بات سنی نہیں۔ اس قادیانی نے زمین ہموار سمجھ کے بیج ڈالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس قادیانی نے نعوذ باللہ معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی کا نام لیا، یہ شیر کی طرح سینہ تان کے اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے، تو قادیانی ہے، تو مرزائی ہے، تو محمد الرسول اللہ کے بعد مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے والوں میں سے ہے۔ تیرا ایمان یہ ہے کہ حضور کے بعد مرزا نبی ہے، تیرا ایمان یہ ہے کہ حضور کے بعد مرزا قادیانی رسول ہے، تو اس بات کا نظریہ رکھتا ہے کہ مرزا مجدد ہے، تو اس بات کا نظریہ رکھتا ہے کہ مرزا مہدی ہے، تو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ مرزا مسیح ہے، تو اس بات کا نظریہ رکھتا ہے کہ مرزا مسیح موعود ہے، تو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ مرزا ذلی بروزی نبی ہے، تو اس بات کا نظریہ رکھتا ہے کہ مرزا امتی نبی ہے۔ تم مرزا قادیانی کو تشریعی نبی مانتے ہو، غیر تشریعی نبی مانتے ہو۔ جب اس مسلمان نے ختم نبوت کے عقیدے کی اس قادیانی مرزائی کے سامنے کھڑے ہو کے وکالت کرنا شروع کی، دفاع کرنا شروع کیا، اس قادیانی کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا، اس قادیانی کو پتا چل گیا میں نے غلط جگہ پہ ہاتھ رکھا ہے، جہاں میں نے آ کے بیج ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ زمین پہلے سے اس کے پیغمبر سے ہموار ہے، وہ زمین پہلے سے ناموس رسالت کے عقیدے سے ہموار ہے، وہ زمین پہلے سے تاجدار ختم نبوت کی عزت و آبرو کے حوالے سے پہلے سے سرشار ہے۔ اس زمین کے اندر غلامان پیغمبر نے، عاشقان مصطفیٰ نے، شمع رسالت کے دیوانوں نے، عطا اللہ شاہ بخاری کے غلاموں نے، عالمی مجلس کے رضاکاروں نے پہلے سے نبی کی ختم نبوت کے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تاج ختم نبوت، تاج و تاج ختم نبوت، ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ او بولو تو صحیح، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ زور سے بولیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی، کہیں ایسے نہ ہو مرغے کی جان گئی کھانے والے کو مزہ نہیں آیا، ہماری جان نکل جائے آپ کو پتہ ہی نہ چلے ہوا کیا ہے۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی
आशिकाने पैगंबर ने आपके दिलो दिमाग की तख्ती पर इश्क पैगंबर का सबक लिखना है, गुलामी रसूल का सबक लिखना है, अल्लाह के नबी की ख़त्म नबूवत का अक़ीदा नक्श करना है। एक मरतबा फिर ख़त्म नबूवत का अक़ीदा सुनो। मैं अपनी बात को आगे बड़े तसलसल से ले जाना चाहूँगा। शर्त यह है कि आप मेरी बात तवज्जो से सुने। मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि हमारा ईमान है आ हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप अलैहि सलातु वस्सलाम के बाद कोई ज़िल्ली नबी नहीं आ सकता, कोई बुरूज़ी नबी नहीं आ सकता, कोई उम्मती नबी नहीं आ सकता, कोई तशरी और गैर तशरी नबी नहीं आ सकता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप अलैहि सलातु वस्सलाम के बाद किसी भी किस्म का कोई और नया नबी दुनिया में नहीं आएगा। ये मेरा ईमान है। ज़मीन ऊपर हो जाए तब भी ये मेरा ईमान है, आसमान नीचे हो जाए तब भी ये मेरा ईमान है, सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल आए तब भी मेरा ये ईमान है, सूरज मगरिब की बजाय मशरिक में डूब जाए तब भी मेरा ये ईमान है, आग और पानी इकट्ठे हो जाएं तब भी मेरा ये ईमान है, सारी दुनिया इसका इनकार करे तब भी मेरा ईमान है। मैं स्टेज पर भी कहता हूँ मेरा ये ईमान है, मैं बरसरे आम भी कहता हूँ मेरा ये ईमान है, मैं हर आम और खास के सामने कहता हूँ मेरा ये ईमान है। किसी अच्छा लगे तब भी मेरा ईमान है, किसी को अच्छा ना लगे तब भी मेरा ये ईमान है, दोस्त माने तब भी मेरा ईमान है, दुश्मन माने ना माने तब भी मेरा ये ईमान है। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। कुरान ने मेरी आपकी रहनुमाई कमो बेश 100 आयात की सूरत में की। नबी आखिरी हैं। अल्लाह के नबी ने 200 से ज़ायद अहादीस पैगंबर से मेरी आपकी रहनुमाई की। असहाबे पैगंबर ने अपना खून देके मुझे आपको ईमान दिया, मुझे आपको अकीदा दिया, मुझे आपको नजरिया दिया। आज मैं और आप मुसलमान हैं। आज मैं और आप बीच मैदान में खड़े होके अल्लाह के नबी की खत्म नबुव्वत के अकीदे को पेश कर रहे हैं। ये सदका है असहाबे पैगंबर के खून का, जिन्होंने यमामा के मैदान में लाजवाल बेमिसाल बावफा आशिकाना अंदाज में कुर्बानी देके क़यामत की सुबह तक के आने वाले इंसानों को ये पैगाम हुर्रियत दिया, ये पैगाम मोहब्बत दिया, ये पैगाम इश्क दिया। दुनिया की सारी चीजें कुर्बान की जा सकती हैं, पैगंबर की खत्म नबुव्वत पर सबसे कीमती चीज जान है, कुर्बान की जा सकती है। नबी की आन पर सबसे कीमती जान है, कुर्बान की जा सकती है। नबी की शान पर सबसे कीमती जान है, कुर्बान की जा सकती है। नबी की दस्तारे खत्म नबुव्वत पर सबसे कीमती दुनिया में जान है, कुर्बान की जा सकती है। नबी की इज्जत व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ पर खुदा की कसम ये लफ्ज़ी नहीं, ये अल्फाज नहीं जिनको जोड़ के जुमले बना दिए गए हों, ये जुमले नहीं जिनको मिला के मजमून लिख दिया गया हो। ये उन उस्ताद की दास्ताने इश्क व वफा है जिन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के मैदान कारज़ार में उतर कर अपने जिस्मों के टुकड़े करवा के 1300 साल पहले ये पैगाम दिया था कि जान दी जा सकती है, मोहम्मद की आबरू पर आंच नहीं आने दी जाएगी। सैयदना हबीब इब्ने ज़ैद की शहादत को उठा के देखो, फकुतिला उज़वन उज़वन, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें शहीद कर दिया, मगर उन्होंने अपनी जुबान से एक ही जुमला कहा, मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं। तू दावा नबुव्वत करता है, तेरे दावा नबुव्वत को सुनने के लिए गुलाम पैगंबर, आशिक पैगंबर, शमए रिसालत के इस जांबाज के कान तैयार नहीं है। मुसैलमा कज़्ज़ाब सवाल करता है, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। हबीब इब्ने ज़ैद कहते हैं अना असम। मुसैलमा कहता है अतशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हबीब इब्ने ज़ैद कहते हैं नाम। मुसैलमा कहता है अतस्मउ हाज़ा वला तस्मउ हाज़ा। पैगंबर की नबुव्वत की बात सुनता है, मेरे दावे नबुव्वत को नहीं सुनता। हुक्म दिया, एक बाजू कटा, फिर यही मामला हुआ। हुक्म दिया, दूसरा बाजू कटा, एक टांग कटी, दूसरी टांग कटी। बड़े मजे से मैंने सुना दिया, आपने बड़े मजे से सुन लिया। खुदा की कसम जरा चश्मे तसव्वुर से अपने हाथ के अंदर कील चुभो के देखो, अपने जिस्म के अंदर छुरी से कांटे से कट लगा के देखो, पता चल जाएगा। अकल
ٹھکانے آ جائے گی، تکلیف کے مارے ہفتے میں مسجد نہیں آؤ گے، پھر پتہ چلے گا تکلیف کیسے ہوتی ہے، زخم کیسے لگتا ہے۔ حبیب ابن زید نے دایاں بازو کٹا دیا، بایاں بازو کٹا دیا، ایک ٹانگ کٹی، دوسری ٹانگ کٹی، گردن تن سے جدا کر دی گئی، زبان نکال کے کاٹ دی گئی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ان ٹکڑوں کو جمع کر کے میری آپ کی روحانی ماں سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے رکھا گیا۔ اب ماں کو داستان عشق و وفا، ماں کو داستان غم کون سنائے کہ تیرے بیٹے کے مسلمہ نے یوں ٹکڑے کر کے اسے شہید کر دیا۔ بالآخر ماں کو پتا چلا میرا بیٹا جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب سے ٹکرایا، مسلمہ کذاب کے دعوی نبوت کی دھجیاں اڑائیں، مسلمہ کذاب کے کفر کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا، نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کا تاج اپنے سر پہ پہن کے، اپنی گردن نبی کی عزت پر قربان کر کے، اپنا لہو نبی کے نام پہ پیش کر کے میرا بیٹا بارگاہ الہی میں سرخرو ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، ریسرچر بیٹھے ہیں۔ میں دعوت غور و فکر دیتا ہوں، اس بخاری کے غلام کا جملہ سنو، جائیے تاریخ کے اوراق اٹھائیے۔ میری آپ کی روحانی ماں سیدہ ام عمارہ کو پتا چلا میرے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ریسرچر جائے، ریسرچ کرے، کتابیں اٹھائے، جائے مجھے لا کے دکھائے۔ میری ماں کو پتا چلا میرے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ اس نے عفت عصمت نبی کے تقدس پر ملنے والی چادر کو اپنے سر سے اتار کر زمین پہ پھینکا ہو، زمین سے خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی ہو، اپنے بال نوچے ہو، سینہ پیٹا ہو، ہائے میں مر گئی، ہائے میں لٹ گئی، میرے بیٹے کے ٹکڑے ہو گئے، میں قربان جاؤں اپنی ماں پر۔ میری ماں نے 1300 سال پہلے، 1300 سال بعد آنے والے مسلمان کے لیے ایک جملہ رقم کیا، لحاظ الیوم ارزاتہو، میں نے آج کے دن کے لیے دودھ پلا کے اسے جوان کیا تھا۔ نعرہ تکبیر، لحاظ الیوم ارزاتہو، میں نے تو آج کے دن کے لیے دودھ پلا کے اسے جوان کیا تھا، میں نے رونے کے لیے اپنے بیٹے کو جوان نہیں کیا تھا۔ میں خوش قسمت ترین عورت ہوں، میں خوش قسمت ترین ماں ہوں۔ کل قیامت والے دن آواز لگے گی، سب سے پہلے شہید ختم نبوت کی ماں کو جنت میں داخل کیا جائے، اور وہ سیدہ ام عمارہ ہوں گی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاج و تخت ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، توجہ کیجئے، ختم نبوت۔ توجہ کیجئے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ مسئلہ، یہ عقیدہ حادثاتی نہیں ہے۔ جب کوئی کیڑا مکوڑا نکلا ہم سپرے کرنے کے لیے آ گئے۔ قادیانیوں کو کیڑے مکوڑے ان کو خارش ہوتی ہے، میں قادیانیوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، یہ جہاں سے بولتے ہیں میں وہاں سے بھی جانتا ہوں، جہاں سے یہ نکلے ہیں میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں۔ آخر میں بھی اللہ وسایہ کا شاگرد ہوں، قادیانی اللہ وسایہ کو بھی جانتے ہیں اور اللہ وسایہ کے شاگردوں کو بھی جانتے ہیں۔ خدا کی قسم، جس دن بخاری کے غلام ان قادیانیوں کے پیچھے لگ گئے، زمین ان کو جگہ نہیں دے گی، یہ اپنی موت خود مر جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں کے قادیانی مت بھولیں، ہم قانون کو ہاتھ نہیں لیتے، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ قادیانی سمجھے کہ ہمارے گریبان میں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یہاں گیس کا کام کرنے والے 5-7 جو قادیانی ہیں ٹنڈے، 5-7 جو قادیانی ہیں کیڑے مکوڑے، وہ اپنے کان کھولیں، آنکھیں کھولیں۔ یہاں رہنا ہے تو انسان بن کے رہنا ہے، وگرنہ خدا کی قسم اللہ کی وسیع ترین زمین تنگ کر دی جائے گی محمد کے باغیوں پر۔ کھلے لفظوں میں یہ پیغام ہے، میں بہت کھلے دل سے یہ بات کہتا ہوں۔ اس علاقے کی انتظامیہ نے، اس علاقے کے ایس ایچ او صاحب نے، اس علاقے کے دیگر بڑے افسران نے بڑے ہی دل کی خوشی کے ساتھ، بڑے ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ عشق و محبت میں ڈوب کر ان غلامان پیغمبر کو اپنے عشق و محبت کے اظہار کا موقع دیا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے علاقے کے ایس ایچ او صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے صحیح معنوں میں رسول اللہ کے غلام ہونے کا
حق ادا کیا ہے، انہوں نے ہمیں کانفرنس کی پرمیشن دی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں ایک مرتبہ پھر یہ درخواست پیش کرتا ہوں، یہ قادیانی آئین پاکستان کے باغی ہیں۔ 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ ہوا۔ کوئی قادیانی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتا، کسی مسلمان کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتا۔ وہ مرزا قادیانی کے نعوذ باللہ معاذ اللہ جھوٹے دعوی نبوت کو کسی مسلمان کے سامنے پیش کرے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ قادیانی مرزائی کسی مسلمان کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتا۔ امتناع قادیانیت آرڈیننس پڑھو، اس میں 6 مہینے قید ہے اس قادیانی کو جس نے کسی مسلمان کو السلام علیکم کہا۔ یہ تو ہماری مہربانی ہے مسلمانوں کی سستی کے مارے ہوئے جو مرزائیوں پر پرچے نہیں کراتے، ایف آئی آر نہیں کٹواتے، وگرنہ سارے مرزائی سلام کریں اور سارے مرزائی اندر ہوں، سارے مرزائی جیل میں سڑیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ۔ 1926 سے لے کر 1935 تک ریاست بہاولپور کی عدالت میں ایک مقدمہ چلا۔ وہاں کے مسلمان علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری کے پاس دارالعلوم دیوبند گئے، انہیں کہا کہ بہاولپور کے مسلمان چاہتے ہیں آپ یہاں پر تشریف لائیں، اپنا بیان عدالت کے فلور پر قلم بند کرائیں، نبی کی غلامی کا حق ادا کریں، دلائل سے ختم نبوت کے عقیدے کو ثابت کریں، مرزا قادیانی کے کفر کو دلائل سے ثابت کریں۔ چنانچہ کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے متوسلین معتقدین کے ساتھ سفر حج پر روانہ ہونے والے تھے۔ علماء بھی سنیں، عوام بھی سنیں، خواص بھی سنیں، پڑھے لکھے بھی سنیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی سنیں، جوان بھی سنیں، بڑے بھی سنیں، بچے بھی سنیں، جو کل کے معمار اور مستقبل ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری تاریخ کا وہ نام ہے جن کے متعلق علامہ اقبال نے کہا 500 سال میں انور شاہ جیسا انسان پیدا نہیں ہوا، 5 صدیاں انور شاہ کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا اصحاب پیغمبر کی ارواح کا قافلہ جا رہا تھا، ان میں سے ایک روح بچھڑ گئی جو بعد میں انور شاہ کی صورت میں آئی۔ انور شاہ وہ انسان تھا جو چلتا پھرتا کتب خانہ تھا، جس کے دل و دماغ کی تختی پر روئے زمین پر بسنے والی کتابوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ قرآن کی تفسیر انور شاہ کے دل و دماغ پر ازہر من الشمس تھی، احادیث انور شاہ کے دل و دماغ پر روز روشن کی طرح چھائی ہوئی تھی۔ عقائد، نظریات، فقہ، قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، امام المتکلمین، امام المحدثین، امام المفسرین علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری لاکھوں احادیث کے حافظ، انہیں کہا گیا آپ بہاولپور چلیے، عدالت میں کیس چل رہا ہے، مسلمان ہیں، قادیانی ہیں، جج کے سامنے مسلمانوں نے دلائل دینے ہیں۔ مرزا کافر تھا، مرزا زندیق تھا، مرزا ملحد تھا، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے ان لوگوں کی بات کو سنا، توجہ رہے، علامہ انور شاہ صاحب نے خط پڑھا، آنکھیں بند کی، گردن جھکائی، کچھ دیر مراقب رہنے کے بعد آنکھیں کھولی، گردن اٹھائی، ان لوگوں سے کہا کہ انور شاہ دیوبند سے بہاولپور جائے گا، انور شاہ دیوبند سے حج کے لیے نہیں جائے گا۔ سنیے، علماء سنیں، عوام سنیں، عام سنیں، خواص سنیں، آج میں اور آپ اپنی معمولی سی بات پر ختم نبوت کے پروگرام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا جہان کے کام مجھے آپ کو آتے ہیں، ختم نبوت کا کام نہیں جانتا۔ دنیا جہان کے لیے سفر ہوتے ہیں، بیماری آڑے نہیں آتی۔ دنیا جہان کے لیے سیر و سیاحت ہوتی ہے، نہ بیماری آڑے آتی ہے، نہ بڑھاپا آڑے آتا ہے، نہ کتابیں آڑے آتی ہیں، نہ جمعے آڑے آتے ہیں۔ جہاں جانا ہے چلے جانا ہے۔ جب اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی بات ہے، پھر میں بیمار بھی ہوتا ہوں، پھر مجھے سبق بھی یاد آتے ہیں، پھر مجھے سارے کام آتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ بھی معذرت سے نہیں کہنا، خدا کی قسم جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، جو کہوں گا سچ کہوں گا، اور جو کہوں گا وہ اللہ کے نبی کے عشق میں کہوں گا، جو کہوں گا اللہ کے نبی کے عشق میں کہوں گا۔ علامہ انور شاہ صاحب نے کہا انور شاہ
دیوبند سے بہاولپور جائے گا، حج کے لیے نہیں جائے گا۔ ہم تو روٹی نہیں آدھا گھنٹہ آگے پیچھے کر سکتے، باتیں ہم اتنی کرتے ہیں جیسے آسمان کو ہم نہیں اٹھایا ہوا ہے۔ ممکن ہے میرے الفاظ سخت ہوں مگر بات کروڑ فیصد ٹھیک ہوگی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی شادی کہے کہ نہیں ایسے نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ دنیا جہان کے کام ہم کرتے ہیں، جب کوئی ایسی بات آتی ہے تو سارے عذر ہمیں یاد آ جاتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہائے ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، پھر جس کے پاس جو کچھ ہوگا وہ کام کرے گا۔ پھر ہمارے پاس بین آئے گی، ہم ٹیڑھی بجائیں ٹیڑھی بجائیں گے، سیدھی بجائیں سیدھی بجائیں گے۔ پھر آپ نے نہیں کہنا تان غلط تھی، پھر آپ نے نہیں کہنا تان غلط تھی، پھر جیسی تان آتی ہے ویسی تان ہم بجائیں گے۔ جنہیں آتی ہے ان کے پاس ٹائم نہیں، جنہیں آتی نہیں انہیں بجانے دیتے نہیں۔ ہم تو نہیں پھر رکتے، ہم تو ایسے ہی بجائیں گے پھر۔ اور انشاءاللہ الرحمن ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ہمیں بھی ٹھیک ٹھاک بجانی آتی ہے۔ ہاں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ آپ ہمیں جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، جاؤ ربوے کے قادیانیوں سے پوچھو، جاؤ لندن میں بیٹھے مسرور سے پوچھو، اپنی جماعت عالمی مجلس کے وزن کو خدا کی قسم شاید دوست نہ جانتے ہو جتنا دشمن جانتا ہے۔ ان کو پتا ہے عالمی مجلس کیا ہے۔ مرزا مسرور نے پوری دنیا کے سامنے کہا ہے جب تک مولوی ہیں اس وقت تک ہمارا پاکستان میں گزارا نہیں ہے، اس وقت تک پاکستان میں ہمارا گزارا نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب نے کہا انور شاہ دیوبند سے حج پر نہیں جائے گا، بہاولپور جائے گا۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ شاہ جی نے فرمایا میں دیوبند سے حج کے لیے نہیں جاؤں گا، میں دیوبند سے بہاولپور جاؤں گا۔ مریدین کہنے لگے حضرت ہم تو آپ کے ساتھ عرصہ دراز سے حج پر جانے کے خواہش مند تھے، جانے کی ترتیب بنی، آپ نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گا۔ ایسے تو نہ کریں۔ تو علامہ انور شاہ صاحب کی بات سنو، اللہ کرے خدا کی قسم میں اپنا درد دل آپ کو منتقل کر سکوں۔ اگر میں آج اپنا درد دل منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا، مجھے یقین ہے یہ جلسہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ مجھے یقین ہے آپ دوستوں میں نے اگر یہ کام لے لیا، میرا ایمان ہے میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ علامہ انور شاہ صاحب فرمانے لگے انور شاہ دیوبند سے حج کے لیے نہیں جائے گا، دیوبند سے بہاولپور جائے گا۔ پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے دو وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے میں نے اپنی سابقہ زندگی پر نظر دوڑائی۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ شاہ صاحب فرمانے لگے میں نے اپنی سابقہ زندگی پر نظر دوڑائی، انور شاہ کو کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا جو اپنی بخشش کے لیے اللہ کے دربار میں پیش کر سکے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں دیوبند سے حج کے لیے نہیں، دیوبند سے بہاولپور جاؤں گا، اور اب میں مر گیا 2 منٹ کے بعد مجھے اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا جائے، اللہ مجھ سے پوچھے انور شاہ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، تو میں ان کے سامنے دیوبند سے بہاولپور جانے کا سفر اور بہاولپور کی عدالت میں کھڑے ہو کے جو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی وکالت کروں گا وہ پیش کروں گا۔ میرا ایمان ہے اللہ میری بخشش کا ذریعہ بنا دیں گے، میرا ایمان ہے اللہ میری بخشش کا ذریعہ بنا دیں گے۔ توجہ ہے؟ اگلی بات سنو، علامہ انور شاہ صاحب فرمانے لگے انور شاہ دیوبند سے بہاولپور جائے گا، حج پر نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انور شاہ دیوبند سے حج پر چلا جائے، اعمال حج کرے، افعال حج سے فارغ ہو کر میں اپنے نبی کے دربار پر پیش ہو جاؤں۔ ہر شاگرد کی خواہش ہے استاد سلام کا جواب دے، ہر مرید کی خواہش ہے پیر سلام کا جواب دے، ہر غلام کی خواہش ہے آقا سلام کا جواب دے۔ انور شاہ کہتے ہیں میں اعمال حج سے فارغ ہو کر
روضہ اطہر پر جاؤں، اللہ کے نبی کو سلام کروں، اللہ کے نبی میرے سلام کے جواب سے پہلے مجھ سے یہ سوال کر دیں، انور شاہ تیری ضرورت تو بہاولپور تھی، تو یہاں کیا کرنے آیا؟ انور شاہ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اس لیے انور شاہ دیوبند سے حج پر نہیں جائے گا، بہاولپور جائے گا۔ انور شاہ اللہ کے نبی کے دربار پہ پیش ہو، انور شاہ سے اللہ کے نبی کہیں، انور شاہ دیوبند سے حج پر آنا تیری خواہش تھی، دیوبند سے بہاولپور جانا میری محمد کی ضرورت تھی، تو نے اپنی خواہش کو ترجیح دی میری ضرورت پر، میری ضرورت کو تو نے چھوڑ دیا، اپنی خواہش کو تو نے مقدم کیا۔ انور شاہ اللہ کے نبی کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے انور شاہ سفر حج تو موقوف کر سکتا ہے، نہ اللہ کے دربار میں محروم ہونا چاہتا ہے، نہ نبی کے دربار میں محروم ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے انور شاہ دیوبند سے سفر حج موقوف کر کے بہاولپور جائے گا۔ ذرا توجہ کی میرے آخری جملے پر آپ نے، کاش علماء اس پر سوچے، میرے آخری جملے پر غور کرو، دیوبند سے حج پر آنا تیری خواہش تھی، بہاولپور جانا میری ضرورت تھی۔ ایک تیری خواہش ہے، ایک میری ضرورت ہے، تو نے میری ضرورت کو چھوڑ دیا، اپنی خواہش کو پورا کیا۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے، بیٹا میرے لیے آم لے کر آنا، بیٹے کی جیب میں 100 روپیہ ہو، بیٹے نے اپنے لیے دوائی لینی ہو اور باپ کے لیے آم لینے ہو، 100 روپے کے علاوہ اور پیسے نہیں ہیں، بیٹا باپ کے لیے آم چھوڑ دے، اپنی دوائی لے کر آ جائے۔ باپ کہے گا، بیٹا تو نے مجھ پر اپنے آپ کو ترجیح دی، میں نے تو ساری زندگی اپنے آپ پر تجھ کو ترجیح دی تھی، میں تو تیرے لیے گھلتا رہا، میں تو تیرے لیے مرتا رہا، میں تو تیرے لیے دھکے کھاتا رہا، میں تو تیرے لیے بھٹکتا رہا۔ اللہ کے نبی کہیں گے، تو نے اپنے آپ کو ترجیح دی، مجھے چھوڑ دیا، میں نے تو تیرے لیے پتھر کھائے، میں نے تو تیرے لیے مار کھائی، میں نے تو تیرے لیے طائف میں مار کھائی، میں نے تو احد میں تیرے لیے زخم کھائے، میرے دندان احد میں تیرے لیے شہید ہوئے، میرا ماتھا احد میں تیرے لیے زخمی ہوا، میرے یار بدر میں تیرے لیے شہید ہوئے، میرے یار احد میں تیرے لیے شہید ہوئے۔ جب مجھے تیری ضرورت پڑی تو نے آشیانہ بدل لیا، جب ہمیں تیری ضرورت تھی تو ہم نے سب کچھ تیرے لیے قربان کر دیا، آج تیری ہمیں ضرورت تھی تو نے ہمارے اوپر ساری دنیا کو قربان کر دیا، تو نے ہمیں بھلا دیا۔ آج ہمیں دنیا کے سارے کام یاد ہیں، میرا گھر، میری کار، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میرا پوتا، میری پوتی، دنیا جہان کے رشتے یاد ہیں، کہیں یہ بھی یاد ہے میرے نبی؟ کل اللہ کے نبی کہیں، میری ناموس نبوت زد پر تھی، مہران ٹاؤن میں قادیانی پاگل کتے کی طرح میرے معصوم مسلمانوں کے ایمان پر حملہ آور ہو رہے تھے، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ میں اور آپ کہتے رہیں گے، ہم نے صبح 7 بجے اپنی دکان کھولی، 12 بجے بند کی، دوپہر کو روٹی کھانے کے لیے گھر چلے گئے، اتوار کو پکنک منانے کے لیے چلے گئے، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا آپ کے لیے۔ ایک باپ 50 لاکھ روپے اپنی جائیداد کا بیچ کر، 50 لاکھ روپے اپنی جائیداد کا لگا کر اپنے بیٹے کو لندن بھیجے، وہ 5 سال کے بعد آئے تو باپ کو اتنا تو حق ہے نا، اپنے بیٹے سے پوچھ لے، پتر میرے واسطے کی لے آئے ہیں؟ بیٹا میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ جس باپ نے 50 لاکھ لگا کے بیٹے کو لندن بھیجا، جب وہ بیٹا 5 سال کے بعد لندن سے پلٹ کر واپس باپ کے سامنے آیا، باپ پوچھتا ہے میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ کہتا ابو جی میں تو بھول گیا۔ باپ کو بڑی خوشی ہوگی نا، باپ بڑا خوش ہوگا کہ یہ میرا فرما بردار بیٹا جس کو میں نے 50 لاکھ لگا کے لندن بھیجا، میرے لیے ایک چاکلیٹ بھی نہیں لا سکا۔ اللہ کے نبی پوچھے، میری ناموس نبوت زد پر تھی، قادیانی مرزائی بلائیں بھیس بدل بدل کر میرے دین پر حملہ آور ہو رہے تھے، کبھی شیزان کی صورت میں میرے امتیوں کے ایمان پر ڈاکہ مارتے تھے، کبھی ذائقہ گھی کی صورت میں، کبھی یونیورسل سٹیپلائزر کی صورت میں، کبھی شاہ نواز ٹیکسٹائل مل کی صورت میں، کبھی شاتا شوگر کی مل کی صورت میں، کبھی میگنا ٹیکسٹائل مل کی صورت میں میرے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ مارتے تھے۔ تم وہاں کاروبار کرتے رہے، تم زاہد پیکیجز کے کارٹنوں میں فروٹ لاتے رہے، تم خورشید ناصر پیکیجز کے اندر فروٹ لا کے بیچتے رہے، تم میرے دشمنوں کے ساتھ کاروبار کر کے ان کے ہاتھ مضبوط کرتے رہے۔ جاؤ دنیا میں جن کے ساتھ تمہارا تعلق تھا آج انہی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ، تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے فیصل آباد کے ایک عالم دین گزرے ہیں،
مفتی محمد امین صاحب، عرصہ ہو گیا، پاکستان بننے کے قریب قریب کی بات ہے، وہ سفر حج پر گئے۔ اس وقت 6 مہینے لگتے تھے حج کو، اپنی مرضی سے جاؤ، اپنی مرضی سے آؤ، کھانا ساتھ لے کے جاؤ، جو مرضی کرو، جیسے مرضی کرو، وہیں پہنچتے تھے، ویزا مل جاتا تھا، سارا کچھ ہو جاتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں میں روضہ اطہر پر پیش ہوا، دربار رسالت میں حاضری دی، وہاں سے فارغ ہو کے قریب میں بیٹھا، اپنا لنچ باکس کھولا، کھانا کھانے لگ گیا۔ کھانا کھاتے کھاتے جیسے گاؤں دیہاتوں کا ماحول ہوتا ہے، بوٹی کھائی، ہڈی پھینک دی، بلی آئی، کوا آیا، اٹھا کے لے گیا، نہ پلیٹ کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت، دسترخوان کی ضرورت بھی نہیں، چھین بھی صاف ہو گیا۔ تو کہنے لگے میں نے بھی ایسی بے دہانی میں بوٹی کھائی، ہڈی پھینک دی۔ قریب میں ایک چھوٹا معصوم بچہ کھیل رہا تھا، اس نے ہڈی کو اٹھایا اور چوسنا شروع کر دیا۔ فرمانے لگے مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے اس کو اپنے پاس بلایا، سر پہ پیار دیا، اس بچے کو میں نے کھانے میں شریک کیا، میں نے کہا کھانا کھاؤ۔ اس بچے کو کھانے کی بھوک تھی، وہ کھانا کھانے لگ گیا۔ وہ کہتے ہیں کھانا وہ کھا رہا تھا، جی میرا بھر رہا تھا۔ ہائے ہائے، باپ کھانا کھا رہا ہو، بیٹا آ جائے، چھوٹا معصوم، پوتا آ جائے، پوتی آ جائے، نواسا آ جائے، نواسی آ جائے، ایک روٹی ہو، ماں باپ اپنا پیٹ بھول جاتے ہیں، پوری روٹی اس کو کھلا کے کہتے ہیں الحمدللہ رج گیا، پیٹ بھر گیا۔ روٹی کسی نے کھائی ہے، رجیا کوئی ہو رہا، روٹی معصوم بچے نے کھائی ہے، پیٹ ابے دا بھر گیا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں وہ معصوم بچہ کھانا کھا رہا تھا، جی میرا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اس سے تعارف کیا، وہ بچہ کہنے لگا چاچا جی میں تو یتیم ہوں، میرا تو باپ ہی نہیں ہے۔ فرمانے لگے مجھے اور زیادہ دکھ ہوا، میں نے اس بیچارے کے زخموں پہ نمک چھڑک دیا۔ میں نے اس معصوم بچے سے کہا بچے تو میرے ساتھ پاکستان چل، پاکستان بڑا اچھا ملک ہے، میں تجھے وہاں لے جاؤں گا، تو میرا بیٹا بن جا، میں تجھے لکھاؤں گا، پڑھاؤں گا، تو بڑا ہو جائے گا، میں تیری شادی کروں گا، تو پاکستان میرے ساتھ چل۔ وہ بچہ کہتا ہے چاچا جی کل بتاؤں گا۔ کیا کہتا ہے بچہ؟ کیا کہتا ہے بچہ؟ جنہوں کو پتہ ہے جواب آتا ہے سوال کا وہ بولیں، وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ زور سے بولو۔ نہیں سارے نہیں بولتے، وہ جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، سارے مل کے بولو، وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ میرا خیال ہے آپ کو یا تو سنتا نہیں ہے یا اردو آتی نہیں ہے، سارے نہیں بولتے، مل کے زور سے بولو، وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ کل بتاؤں گا۔ وہ مولانا سے کہتا ہے چاچا جی کل بتاؤں گا۔ مولانا کہنے لگے کل فجر کے بعد یہیں پر ملیں گے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ بچہ فجر کی نماز کے بعد آ گیا۔ مولانا سارا دن سوچتے رہے وہ بچہ میرے پاس آئے گا، میں اس سے کیا سوال کروں گا، وہ کیا سوال کرے گا، میں کیا جواب دوں گا۔ اسی کشمکش میں دن گزر گیا۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد روضہ اطہر پر پیش ہوئے، درود و سلام کا نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت عام میں پیش کیا، اس بچے کے انتظار میں جا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ آیا، مولانا اس بچے کو دیکھ کے بڑے خوش اور دل میں خوش تھے کہ یہ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگا۔ مولانا نے اس بچے سے پوچھا ہاں میرے شیر، ہاں میرے چاند، کیا پروگرام ہے؟ مولانا کہتے ہیں اس نے میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے مجھے ایک سوال کر دیا۔ بچہ بھی مناظر تھا، ہمارے مناظرے کے اصولوں میں پڑھایا جاتا ہے نا، کبھی سوال کا جواب جواب ہوتا ہے، کبھی سوال کا جواب سوال ہوتا ہے۔ تو بچے نے سوال کا جواب دینے کی بجائے مولانا پر سوال کر دیا۔ وہ بچہ کہتا ہے چاچا جی، مولانا سے سوال کرتا ہے روضہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے، چاچا جی پاکستان میں یہ بھی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، چاچا جی پاکستان میں یہ بھی ہے؟ مولانا کہنے لگے بچے اگر یہ پاکستان میں ہوتا تو ہم یہاں کیا کرنے آتے؟ وہ بچہ معصوم کہتا ہے چاچا جی پھر میں آپ حاجیوں کی بچی ہوئی ہڈیاں کھا لوں گا، اپنے نانا کا روزہ چھوڑ کر نہیں جاتا میں۔ یہ بدنصیب مسلمان 2 روپے کے نفع کی خاطر قادیانیوں مرزائیوں کی شیطان بیچتا ہے، اس کا بھی کچھ نہیں بننا، اس کا بننا کچھ نہیں ہے، اس کا بیڑا غرق ہونا ہے۔ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ہوا میں گولے نہیں مار رہا، قبرستان میں تقریر نہیں کر رہا کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جو قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرے گا اس کا دنیا میں بھی بیڑا غرق ہوگا، آخرت میں بھی بیڑا غرق ہوگا۔ اللہ کے نبی کے دشمنوں کا ساتھ دینے والا دنیا میں پھل جائے گا، پھول جائے گا۔ خدا کی قسم اس سے زیادہ تو بیڑا غرق کسی اور کا ہوگا نہیں جو اللہ کے نبی کے دشمن کے ساتھ ملنے والے کا بیڑا غرق ہوگا۔ قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرنے کی نحوست اس کو دنیا میں بھی لے جائے گی، آخرت میں بھی لے جائے گی۔
کافی میں نے جسارت کر لی، حضرت صدیقی صاحب کی موجودگی میں مزید بھی جسارت کرنے کو دل کر رہا ہے، مگر میں خود تھک گیا ہوں۔ ایک تو سپیکر ماشاءاللہ کمال کا ہے، زندہ باد ہے، دیوبندی سپیکر زندہ باد، نعرہ لگاؤ دیوبندی سپیکر۔ ہاں یہ مولوی دی جان کٹ دینا، آواز نہیں نکل دی تھی، مولوی مرجوے پر سپیکر نے کدی ٹھیک نہیں ہونا۔ چلو خیر، سپیکر والا بھائی ناراض نہ ہوئے، ہاں وہ بھی اپنا ہی ہے۔ چلیں جی بس آخری بات، 3 کام ہیں ہر مسلمان کے ذمہ۔ کتنے؟ نمبر 1، اس پیغام کو عام کرنا ہے حضور اللہ کے آخری نبی، اس پیغام کو عام کرنا ہے عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں لٹکایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت بھی فوت نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں لٹکائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت فوت نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ نمبر 1، اس پیغام کو عام کرنا ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ نمبر 2، اس پیغام کو عام کرنا ہے کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے کسی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ بولو، کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے کوئی تعلق اور واسطہ؟ سارے بولو زور سے، اپنے ایمان کی گواہی فرش پر دو، حاضری عرش پر لگے گی۔ کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے کوئی تعلق واسطہ؟ زور سے بولو، زور سے، آج زور لگاؤ گے جنت ملے گی۔ ان مع العسر یسرا، آج آپ نے اللہ کے نبی کے لیے زور لگایا، قیامت والے دن جنت قریب ہو جائے گی، اللہ کی خوشنودی مل جائے گی، نبی کی شفاعت مل جائے گی، جام کوثر مل جائے گا، صدیق اکبر کی لسٹ میں نام مل جائے گا۔ مل کے بولو، کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ بوم بسے یا ہما رہے، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، کسی کا دل ٹھنڈا ہو یا آگ لگے، یہ میرا ایمان ہے، کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اگلا جملہ سنو جو ہمیں گھٹی میں ملا ہے، جو ہمارے دل و دماغ کی تختی پر نقش ہے۔ انشاءاللہ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، گلشن بخاری کا رضاکار خواب میں بھی اللہ کے نبی کے گستاخ باغی مرزائی سے ہاتھ نہیں ملائے گا۔ خواب میں بھی، ہوش و حواس کی بات تو بہت دور کی بات ہے، انشاءاللہ یہ بخاری کے گلشن کا رضاکار خواب میں بھی اللہ کے باغیوں، دشمنوں، مرزائیوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گا۔ مل کے کہو میرے ساتھ، کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اگلا جملہ سنو، سانپ اور بچھو سے صلح ہو سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کے باغی مرزائی دشمن سے صلح، سارے زور سے بولو، صلح نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، تیسرا پیغام جسے عام کرنا ہے، قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ۔ زبردستی والی بات ہے یا غیرت والی بات ہے؟ ذرا غور سے سننا، عقل کام کرتی ہو، سینے میں غیرت ہو، باپ کی محبت ہو، کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولو، عقل کام کرتی ہو، غیرت ہو، باپ کی محبت ہو، تو اس بھرے مجمع میں سے، اور پہلے سن لو، ایمی پٹھا ہی نہ ہاتھ کھڑا کر دینا، عقل ٹھکانے پر ہو، غیرت ہو، باپ سے محبت ہو، جس کی عقل بھی کام کرتی ہو، غیرت بھی ہو، باپ سے محبت بھی ہو، ایسا بیٹا باپ کے دشمن کی دکان سے سودا لے گا؟ جس کو میرا سوال سمجھ میں آیا وہ جواب دے۔ سب کو سمجھ میں آیا؟ سب مل کے زور سے جواب دو۔ ایسا بیٹا جس کا دماغ کام کرتا ہو، سینے میں غیرت ہو، باپ کی محبت ہو، وہ باپ کے دشمن کی دکان سے سودا
لے گا نہیں لے گا نہیں لے گا نا، کبھی بھی نہیں لے گا۔ وہ کہے گا عقل بھی میری کام کرتی ہے، سینے میں غیرت بھی ہے، باپ سے محبت بھی ہے، بھوکا مر جانا گوارا ہے، مگر باپ کے دشمن کی دکان سے سودا لینا گوارا نہیں ہے۔ تو پھر جو مسلمان قادیانیوں مرزائیوں سے کاروبار کرتے ہیں، شیزان بیچتے ہیں، قادیانیوں سے گیس سلنڈر لیتے ہیں، قادیانیوں کی دکانوں پہ جا کے بیٹھ کے مفت کا حرام مال چائے پیتے ہیں، روٹی کے ٹائم مفت کی حرام کی روٹی کھانے کے لیے جاتے ہیں، ان کی عقل کام کرتی ہے؟ ان کے سینے میں غیرت ہے؟ ان کو نبی سے محبت ہے؟ تو ایمان والا یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستیاں نہیں رکھتا۔ کاروبار دوستی کی سب سے پہلی سب سے بڑی علامت ہے۔ جو مسلمان قادیانیوں سے کاروبار کرتے ہیں وہ قادیانیوں سے متعلق نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ قادیانیوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، جس نے قادیانیوں سے متعلق نرم گوشہ رکھا، جس نے قادیانیوں کو اچھا سمجھا، خدا کی قسم وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، اس کا ایمان چلا گیا ہے، اس کا ایمان جاتا رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، اگر میری بات غلط ہے تو سب مولوی صاحب یہیں سے کہہ دیں مولوی صاحب آپ کی بات غلط ہے، آپ جذبات میں کچھ اور کہہ گئے۔ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، علماء سن رہے ہیں، اگر میری بات غلط ہو تو مولوی صاحبان کہیں کہ مولوی صاحب آپ نے غلط کہا ہے۔ غیرت ایمانی اس بات کا تقاضا رکھتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے دشمنوں کا بائیکاٹ کریں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء کا فتویٰ ہے قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرنا جائز۔ سارے بولو، خرید و فروخت جائز، قادیانیوں کو دکان کرائے پر دینا جائز، ان کو مکان کرائے پر دینا جائز، ان کی دکان، ان کا مکان، ان کا مال لینا جائز نہیں ہے۔ مولوی کے بس میں اتنا ہی ہے جو مولوی نے کہہ دیا اب جان لگا کے۔ مانو نہ مانو جانے جہاں تمہیں اختیار ہے۔ ہم نیک اور بد حضور کو سمجھائے جا رہے ہیں، جو کھرا سچا سودا تھا وہ آپ کو بتا دیا۔ اب ہم سارے اس پر عمل کریں گے، ہمارا فائدہ، اور اگر خدا نہ خواستہ عمل نہ کیا تو ہم سب کا نقصان ہے۔ آپ کا نقصان، میرا نقصان، میرا نقصان، آپ کا نقصان۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تین کام یاد ہو گئے۔ حضور اللہ کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ کسی مسلمان کا قادیانیوں مرزائیوں کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ۔ شیزان، ذائقہ گھی، شاتا شوگر، شاہ نواز ٹیکسٹائل مل، الرحیم جیولر حیدری، رومی ٹریول کینٹ اسٹیشن، یہ کراچی کے اندر بڑے بڑے قادیانیوں کے ادارے ہیں۔ ان کا بائیکاٹ اسلامی غیرت اور محمد الرسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، ایک مشرکہ عطر بیچتی تھی، وہ عطر بیچنے کے لیے آئی۔ وہ حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے پاس عطر بیچنے آئی، مشرکہ عورت۔ وہ عطر بیچنے سے پہلے ان سے پوچھتی ہے کس کی بیٹی ہو؟ تو وہ فرماتی ہیں میں معوذ کی بیٹی ہوں۔ وہ آگے سے مشرکہ کہتی ہے اچھا مکے کے سردار کے قاتل کی بیٹی ہو؟ تو سیدہ ربیش بنت معوذ، سیدہ ربیش بنت معوذ، میرے ماں باپ، میرا روح و جسد، میری آل اولاد ان کے قدموں پہ قربان، یوں شیرنی کی گن گھرج کے ساتھ یہ عاشقانہ انداز میں اس مشرکہ عورت کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو گئے، کہتی ہے نہیں نہیں، مکے کے سردار کے قاتل کی بیٹی نہیں، میں اپنے غلام ابو جہل کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ وہ اللہ کے نبی کا باغی،
اللہ کے نبی کا دشمن، یاران پیغمبر کی جان کا دشمن، تم اسے مکے کا سردار کہو، جو اللہ کا باغی ہو، جو نبی کا دشمن ہو، جو یاران پیغمبر کا دشمن ہو، وہ سردار نہیں غلام ہو سکتا ہے، اس کے گلے میں ہار نہیں توق ڈالا جا سکتا ہے، اسے رسہ ڈال کے گھسیٹا تو جا سکتا ہے، سردار نہیں کہا جا سکتا۔ میں اپنے غلام ابو جہل کے قاتل معوذ کی بیٹی ہوں، مجھے اس پر فخر ہے۔ سن رہے ہو؟ شیزان بیچنے والے، مرزائیوں سے سلنڈر لینے والے، اس سلنڈروں پر آلو بخارے، اس سلنڈروں پر آلو پکا گئے افطاریاں کرنے والے مسلمان غور سے سنیں۔ سیدہ ربیع بنت معوذ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں اپنے غلام ابو جہل کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ وہ مشرکہ کہتی ہے میں آپ کو عطر نہیں بیچوں گی۔ کیا کہتی ہے؟ میں تمہیں عطر نہیں بیچوں گی۔ آئے ہائے ہائے۔ سیدہ ربیع بنت معوذ کہتے ہیں بیچوں گی نہیں کیا ہوتا ہے؟ تم مجھے عطر تو تب بیچو گی جب میں تمہارا بدبودار عطر خریدوں گی۔ میں تمہارا عطر خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تمہارا عطر خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم مجھے بیچو گی کیا؟ بدبودار کے لفظ موجود ہیں، بدبودار۔ وہ خوشبو نہیں رہتی جس میں اللہ کے نبی کے دشمن کی تعریف آ جائے، وہ خوشبو نہیں رہتی جس میں ابو جہل کو سردار کہہ دیا جائے، وہ خوشبو نہیں ہے جس میں اللہ کے باغی کو سردار کہا جائے، اصحاب پیغمبر کے دشمن کو سردار کہا جائے، اس کو خوشبو نہیں کہا جاتا، اس کو بدبو کہا جاتا ہے۔ میں تیرا بدبودار عطر خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج مسلمانوں کو کہا جائے شیزان کا بائیکاٹ کرو، آگے سے ہمارا مسلمان مال کا رسیہ دنیا کا ڈسا ہوا، پیٹرول میں ڈوبا ہوا، مولوی صاحب شیزان دی بوتل سے مرزا وڑ گیا۔ سمجھ آئی؟ پنجابی سمجھ میں آئی؟ مولوی صاحب شیزان کی بوتل میں مرزا قدینی گھس گیا، اس عطر کی بوتل میں ابو جہل گھس گیا تھا، اس عطر کی بوتل میں ابو جہل گھس گیا تھا، جس کو سیدہ ربیع بنت معوذ نے کہا تیرا بدبودار عطر خریدنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ غیرت ایمانی ہمارے ایمان کی سب سے بڑی بات ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد غیرت پر ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ عشق و محبت اور غیرت ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی کے دشمن کا بائیکاٹ ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ سارے مل کے ہاتھ کھڑا کرو، شیزان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، قادیانیوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ آخری درخواست آپ سے، باہر سٹال لگا ہوا ہے، اس سٹال پر لٹریچر ہے، رسائل ہیں، کتابیں ہیں، رکنیہ سازی کی پرچیاں ہیں۔ آپ دوستوں نے جاتے ہوئے رسائل بھی لینے ہیں، لٹریچر بھی لینا ہے، 10 روپے کی اپنی رکنیہ سازی کی پرچی بھی لینی ہے، اپنا نام لکھوانا ہے۔ اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کا تحفظ کرنے والی جماعت کے اندر 10 روپے کی پرچی لے کر اپنا نام لکھوانا ہے۔ ہم بھی عالمی مجلس کے رکن ہیں، ہم بھی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والی جماعت کے رضاکار ہیں۔ کل قیامت والے دن کوئی بعید نہیں یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ سارے کوشش کریں گے۔ لاسٹ ٹاک، آخری بات، 1 ستمبر، بولو 1 ستمبر بروز جمعرات، متصل بعد از نماز مغرب، کراچی کے اندر باغ جناح بالمقابل مزار قائد، عظیم الشان، فقید المثال، بے مثال، عاشقان پیغمبر، غلامان مصطفیٰ، شمع رسالت کے دیوانوں متوالوں پلوانوں کا ایک عظیم الشان، روح پرور، ایمان پرور، وجد آفرین، جہاد پرور اجتماع ہو رہا ہے، جس میں اللہ کے نبی کے غلام جمع ہو کے اللہ کے نبی کی طرفداری کا ایفا کریں گے، اپنے آپ کو ان مسلمانوں کی لسٹ میں لکھوائیں گے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ قرآن کی ان آیات کا 1400 سال کے بعد اپنے آپ کو مصداق بنانے کے لیے 1 ستمبر بروز جمعرات، متصل بعد از نماز مغرب، باغ جناح بالمقابل مزار قائد کراچی میں منعقد ہونے والی اس عظیم الشان ختم
ختم نبوت میں شرکت کی آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں، ہاتھ کھڑا کر کے اپنی دعوت کو قبول کیجئے کہ انشاءاللہ جان میں جان رہی، زندگی نے وفا کی، سر کے بل چل کے آئیں گے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت ہی قبول ہے، غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے۔ اس کا مصداق بن کے 1 ستمبر کو باغ جناح میں اللہ کے نبی کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ۔ دعوت قبول ہے، علماء کو بھی قبول ہے۔ اگر اس دن کوئی دعوت ولیمہ ہو تو ابھی سے کینسل کر دو، ولیمے کھانا چلے جائیو۔ میں نے 2.25 مہینے پہلے آپ کو دعوت دی ہے، آپ میزبان ہیں، مہمان نہیں ہیں۔ آپ سارے کراچی والے میزبان ہیں، مہمان نہیں ہیں۔ مہمان بن کے نہیں آنا، میزبان بن کے آنا ہے۔ اپنی اپنی مسجد کے امام سے ملنا ہے۔ امام صاحب کانفرنس کے اندر اعلان ہوا تھا 1 ستمبر بروز جمعرات کو کراچی میں کانفرنس ہو رہی ہے، میرے ذمہ کیا حکم ہے؟ مال چاہیے، جان چاہیے، وقت چاہیے، اللہ کے نبی پر جس چیز کی ضرورت ہے میرے لیے ڈیوٹی لگائیے، تاکہ کل قیامت والے دن حضور مجھ سے پوچھے میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں اللہ کے نبی کے دربار میں کہہ سکوں آپ کی ناموس کے دفاع کے لیے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کراچی کے اندر پروگرام ہوا تھا، انہوں نے مال مانگا تھا، میں نے مال دیا، انہوں نے جان مانگی، میں نے جان دی، انہوں نے وقت مانگا، میں نے وقت دیا۔ میرا ایمان ہے اخلاص سے دیا ہوا مال، اخلاص سے لگی ہوئی جان، اخلاص سے لگا ہوا وقت، وہ اللہ کے نبی اپنے اس امتی کے تحفے کو قبول کریں گے۔ تو ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کیجئے انشاءاللہ الرحمن ہم خود بھی اور پورے اپنے دوست احباب اعزاء اقارب کے ساتھ اس کانفرنس میں شریک ہونے کی کوشش کریں گے۔ میرے بس میں اتنا ہی تھا، اس سے زیادہ ہوتا تو اس سے زیادہ بھی کرتا، اور حق یہ ہے کہ جان بھی نکل جائے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جان بھی نکل جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سے 1956 میں دھوبی گھاٹ فیصل آباد کے اندر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کسی آدمی نے مجمع میں سے پرچی دے دی، شاہ جی آپ نے 10,000 نوجوان شہید کروا دیا، ان کے خون کا بدلہ، ان کے خون کا قیامت والے دن جواب کون دے گا؟ عطا اللہ شاہ بخاری بڑھاپے کی وجہ سے کرسی پر بیٹھے تھے، یہ پرچی پڑھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے یہ 10,000 ان سے پہلے قیامت کی صبح تک جو بھی اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے شہید ہوگا، عطا اللہ اس کے خون کا جواب دے ہوگا اللہ کے سامنے۔ اور فرمایا سارے مسلمان اللہ کے نبی کے نام پر قربان ہو جائیں تب بھی اللہ کے نبی کے نام کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم سارے قربان ہو جائیں، ہماری اولادیں قربان ہو جائیں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام رفقائے کرام کا، اس علاقے کی انتظامیہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں، آپ اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آج کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس آنے کو قبول فرما لے۔ کوئی اپنے واسطہ آمین کہہ دو۔ ایسے کنجوس ہیں اپنے لیے بھی آمین نہیں کہتے۔ مولوی کہے میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے شہادت کی موت دے، جنہیں زندگی سے آمین نہ کیا ہوئے وہ بھی کہہ دیتا ہے آمین۔ جس نے زندگی میں آمین نہ کہا ہو نا وہ بھی کہتا ہے آمین۔ یا اللہ ہمارے مولوی صاحب کی دعا کو جلدی قبول کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔